السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت بڑی خوشخبری لے کے آ گیا ہوں، کیونکہ میرے پاس شاید مغرب کے بعد سے 450 سے 500 کال آ چکا ہے، کیونکہ بھائی یوٹیوب پہ فالوورز جو ہیں 15 لاکھ ہیں۔ ظاہر سی بات، اگر ایک ایک انسان کال کرے گا تو 15 لاکھ کال ہو گئے، لیکن ساروں نے نہیں کیا، کچھ خاص لوگوں نے فون کیا جن کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، اور یہی پوچھا رشید بھائی چاند نظر ہوا کہ نہیں، اور اس میں عید کی نماز کل ہوگی کہ نہیں، ہے نا۔ تو میں نے بتایا کہ بھئی ایسا ہے، انشاءاللہ تعالی آج 29 روزے ہو چکے ہیں اور کل 30واں روزہ جہاں تک ہے ہوگا، جہاں تک نہیں بلکہ کلیئر ہی ہے، 30واں روزہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا، کیونکہ سعودی عرب میں چاند نہیں ہوا ہے نا۔ وائس نہیں ہے، وائس آتی ہوگی، دھیان سے دیکھیے، سنیے۔ تو کل 30واں روزہ مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا، دیکھیے کچھ میں ضروری مصلحت کی باتیں میں آپ تمام حضرات کے سامنے کروں گا۔ جیسے کہ معلوم ہے آپ کو عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ تعالی، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ سب لوگ منائیں گے، اور جو گائیڈ لائن جاری ہے کیندر سرکار کی جانب سے اور اتر پردیش سرکار کی جانب سے، تو ہمیں تمام ہی گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے کچھ ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے۔ تو پہلے تو اس ٹاپک پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بہت سارے لوگوں کا جب کال آیا کہ رشید بھائی چاند نظر آیا کہ نہیں، تو میں نے کہ چاند تو ابھی نظر نہیں آیا ہے، انشاءاللہ تعالی 30 روزے پورے ہوں گے، اور پیر کی عید سوموار یعنی پیر جو کل آنے والا ہے، کل پیر کو عید انشاءاللہ تعالی سعودی عربیہ میں منائی جائے گی، اور منگل کے روز انشاءاللہ تعالی بہت ہی خوشی کے ساتھ ہم اور آپ سب لوگ جو ہے عید اپنے اپنے گاؤں میں، شہر میں، قصبوں میں، یعنی کہ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ہم سب لوگ عید الفطر کی نماز کو ادا کریں گے منگل کے دن، ٹھیک ہے۔ 3 تاریخ کی عید انڈیا میں ہوگی، اور 2 تاریخ کی کل سعودی عربیہ میں ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عربیہ میں بڑا خوشی کا ماحول ہے اس وقت، وہاں اعلان ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں کئی سو لوگ میرے کانٹیکٹ میں، میرے پاس فون آیا، رشید بھائی مجھے مبارک باد دی، رشید بھائی آپ کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو، عید کا چاند مبارک ہو۔ میں نے بھی ان لوگوں سے کہا بھائی آپ تمام حضرات کو بھی رشید اختر کی جانب سے، اور رشید اختر کے ساتھ ساتھ آل انڈیا یعنی کہ پوری انڈیا والوں کی جانب سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رشید بھائی آپ انڈیا کے ساتھ میں، انڈیا میں رہتے ہیں، بھائی سب کی طرف سے آپ مبارکباد کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی انڈیا میں جتنے بھی لوگ رہنے والے سب میرے اپنے ہیں، چاہنے والے، میرے عزیز، میرے دوست، میرے ساتھی ہیں، تو تمام ہی لوگوں کی جانب سے میں نے جو ہے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ہمارے لیے یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ چاند نظر آ گیا اور چاند ہو گیا ہے، عید کی نماز انشاءاللہ کل ہوگی، اتنے ٹائم ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے چینل پہ کہا کہ عید کی نماز اب خطرے میں ہے، یہ ہوگا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ تو ساری آج انفارمیشن انشاءاللہ تعالی لائیو کے ذریعے میں آپ تمام حضرات کو دینے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو رشید اختر آپ کے بھائی کی جانب سے، جو اس وقت مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اچھا میری آواز صحیح آ رہی ہے نا آپ لوگوں تک؟ مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آواز میں کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتا دینا، انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا صحیح کرنے کی۔ تو سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو رشید اختر کی جانب سے، اور خاص کر آپ کا اپنا چینل سجاد نظامی ورلڈ کی جانب سے، آپ تمامی حضرات کو عید الفطر کا چاند اور عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ ایک دن پہلے ایڈوانس میں آپ تمام حضرات کو میں بولنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو منگل والے دن عید بڑی خوشی کے ساتھ منا، لیکن جو گائیڈ لائن ہے، دیکھیے ابھی ہمارے یہاں کا معاملہ ایسا، پرسوں ہمارے یہاں کے لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ اتر چکے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر میرے یہاں ہی نہیں بلکہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہاں کے بھی اتر گئے ہوں گے، چاہے وہ مسجد کے ہوں چاہے وہ مندر کے ہوں، ہے نا۔ تو
تمام حضرات اس چیز پر غور دیں کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی بات کو لے کر کے کوئی جد و جہد کسی معاملات میں نہ کریں، کیونکہ ہم ہندوستان کی سرزمین پہ رہ رہے ہیں، اور یہ بزرگوں کا قول بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی معاملات کے لیے اگر پرشاسن یا پھر جس جگہ پہ جس دیش میں انسان رہ رہا ہو، اگر وہاں کی سرکار کوئی فیصلہ کرتی ہے نہ حالانکہ شریعت کے خلاف نہ ہو، تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس کو نہیں مانے گا، جیسے مثال کے طور پہ ابھی کورونا کال میں مسجدوں میں نماز نہیں ہوئی، سمجھے، لوگ مسجد میں چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو شریعتاً غلط ہو رہا تھا، ہے نا، کیونکہ چھپ کے کوئی کام شریعت کا نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اب ایسا معاملہ ہے کہ جیسے لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ جو ہے وہ بھئی اب ایسا تو ہے نہیں کہ مسجدوں کے اوپر سے اترے ہیں، مندروں کے اوپر سے بھی لاؤڈ اسپیکر اترے ہیں، سب جگہ سے لاؤڈ اسپیکر اترے ہیں۔ یہ کوئی ایک کسی منتری کا یا کسی اور نیتا کا وہ نہیں، بلکہ یہ کورٹ کا آدیش ہے، اور مطلب جو ہے تو اس کا سبھی نے پالن کیا، کسی بھی انسان نے اس کا وروଧ نہیں کیا۔ اور یہ بھی اب جیسے کہ ہمارے یہاں مسجدوں کو جب مائک اتر گئے، تو مائک اترنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اب عید جیسے ہونے والی عیدگاہ میں ہوتی ہے، سمجھے بھائی جان، ابھی چاند نہیں دکھا ہے، کہیں پر چاند نہیں دکھا ہے، اور نہ ہی عید ہوگی، ہے نا۔ ہاں، شیئر کریں میری اس ویڈیو کو، بہت سارے لوگوں نے افواہ پھیلائی ہے کہ چاند ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، کہیں کوئی چاند نہیں ہے ابھی۔ انشاءاللہ کل آخری 30واں روزہ ہے، پرسوں منگلوار دن عید ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تمام حضرات تیار ہو جائیں کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے نا، عید کا جیسے ہی چاند نظر آئے فوراً اس عید کی خوشی میں خوشی ہوتی ہے کہ بھئی عید کا چاند نظر آ چکا ہے، ایک دو سرائیاں اتنی خوشی کی صبح عید ہے پڑھنے کے لیے، تو اس خوشی میں ایک تو یہ خوشی کہ چاند نظر آ گیا، عید ہونا ہے صبح کو، اور ایک خوشی یہ کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے فوراً ہم کو وظیفہ کرنا ہے آیت الکرسی کا۔ نہیں لگا سکتے، اگر کوئی بھی انسان عید کا چاند نظر آتے ہی میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ آیت الکرسی کا، اگر آیت الکرسی شریف کا اگر کوئی بھی انسان یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن، اس تاریخ، اس رات کو، اس دن میں اب یعنی اس شام کو وظیفہ کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں جو چاہے گا انشاءاللہ دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ ہے تو وہاں پر ساتھ ہوگی کی آواز جہاں نہیں پہنچی جس میں عید کا چاند نظر آئے گا، اور عید کا چاند نظر ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً انشاءاللہ تعالی دوسرے لوگوں ہم کو آیت الکرسی کا یہ مقدس وظیفہ کرنا ہوگا۔ دوسری بات جس کی فضیلت اگر آپ سن لیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ فضیلت بھی بتانے کی کوشش کروں گا، اور اس کا وظیفہ بھی مکمل بتانے کی کوشش کروں گا۔ بس میری یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لے کر کے جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے، پڑھ سکتے ہیں عید کے دن اور چاند رات والے دن، اور ہم لوگ نماز اور بعد یعنی کہ 3 دن تک اس وظیفے کو کر لینا، کسی مقصد سے اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے گا۔ شروع سے لے کے آخر تک مکمل آیت الکرسی شریف کی وظیفے کی ویڈیو دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی کیونکہ وقت اب قریب ہے، عید گھروں میں یہ بتا الوداع کی جو گائیڈ لائن ہو چکا ہے، الوداع شریف اس کو مان، افسوس تو رخصت ہوا، ماہ مبارک الوداع تو رخصت ہو گیا، پورا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، جب الوداع ہو جاتا ہے تو رمضان شریف کا مہینہ ہی رخصت ہونے لگتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بس انشاءاللہ 2 دن کے بعد جیسے ہی چاند نظر آئے عید کا فوراً اس وظیفے کو کریں، جو آپ بھی کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کرنے کی تلقین کریں، تاکہ جو بھی پریشانی کسی مقصد کے لیے اگر ہم چاہیں تو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنجانی زمین ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، اس رمضان کے مہینے کے فیضان سے ہم سبھی کو مستفید و مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین لکھ دیجیے گا، آمین چاہے بول دیجیے گا یا پھر کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں وظیفے تو آپ نے بہت کرے ہی ہیں پورے رمضان، الحمدللہ رمضان شریف کے مہینے کے اکثر و بیشتر میں نے وظیفے اپنے اسی چینل پر دیے ہیں، لیکن ایک خاص وظیفہ ہے جو جیسے عید کا چاند نظر آئے انشاءاللہ فوراً آیت الکرسی شریف کا وظیفہ آپ کر لینا، کیونکہ اس کی فضیلت اگر آپ سن لیں گے تعجب کریں گے۔ کبھی ایسا وقت اس وقت یہ ماحول چل رہا ہے، آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت اور اس کی پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر
پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ سنی ہوگی کہ آئیکن گھنٹے کو آن کر لیجیے، اس وقت ویڈیو کو لائک کر لیجیے، لیکن لائک کرنا یا مت کرنا، لیکن اس کو شیئر ضرور کرنا تاکہ اگر اندر چاند رات کے دن تک میرا یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچ جائے، ہم سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تو ہمارے کرسی شریف کا وظیفہ کر لیں۔ اسی لیے جو کر لے گا انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ آپ لوگوں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جو چاہیں گے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو مکمل جو ہے ہو جائے گی، نیت کا طریقہ میں آپ کو فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو میری شیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ لائک کرنا تو سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، اس کے بعد تھوڑی سی میری مرسی شریف تھوڑی سی میں فضیلت بتاؤں گا۔ وظیفہ یہ ہے جیسے ہی چاند رات عید کا چاند نظر آتا ہے، اور تراویح تو نہیں ہونا ہے، عید والے دن عید کا چاند جیسی نظر آئے گا، چاہے وہ 29 کا ہو یا پھر 30 کا ہو۔ سب سے پہلے تو آپ چلتے ہیں جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے یا پھر کہیں سے شہادت ملے، نماز کی نیت کیا ہے؟ عشاء کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تراویح نہیں ہوں گی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تراویح چاند نکلتے ہی چاند عید کی نماز ہمیں بعد میں پڑھنا ہے، سمجھے؟ چاند دکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح شروع ہوتی ہے، اور ادھر جو ہے چاند جیسے ہی دکھے گا تراویح ختم کی نماز، لیکن عشاء کی نماز ہم کو پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں ہم کو جو ہے آیت الکرسی شریف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے رمضان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سب سے پہلے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور اپنے بچوں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے یا پھر کہیں سے شہادت مل جائے کہ عید کا چاند نظر ہو چکا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق جب تک فجر کا ٹائم شروع نہ ہو، یہ پوری رات کسی بھی حصے میں جو ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اپنے پڑھنے سے پہلے آپ کو اپنی جانب، طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جانب سے نکالنا ٹائم بتا دیا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے صبح صادق کی نماز سے 10 منٹ پہلے بھی اگر ہمارے گھر کے اندر کسی بچے کی اگر پیدائش ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آدھا گھنٹہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ کے یاد ضروری ہے۔ اگر کوئی درود یاد نہیں ہے تو اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ضروری نہیں، بہت ضروری، صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد لیں اور سمجھ لیں اور مان لیں، کرسی جو ہے 140 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ یہ فطرت 140 مرتبہ، 140 بار ہم پر پڑھنا ہے، 140 بار جب ہم آیت الکرسی کو پڑھ لیں گے، پھر ہم کو جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کی جو حیثیت، جو حسب منشا، جو حسب دستور، اور جو آپ جو چاہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے آپ مانگیے، انشاءاللہ اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت کھانے والا ہے، کما رہا ہے، آپ کی طلب سے سوا جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کو عطا فرما دے گا، ضروری ہے، کیونکہ اس کی طاقت بہت ہے، اس کی فضیلت بہت ہے۔ بعد میں پڑھیں، یہ وظیفہ ہو گیا، وظیفہ مکمل۔ اب میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، سمجھاتا ادا کرنے کی کوشش۔ مسلم شریف میں یہ تو ہو گیا روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے گھر ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لباس پہنے، خوشبو لگائیں، میرے آقا نے تیل ڈالیں، ارشاد فرمایا کریں، آنکھوں میں سرما، اے ابو مسعود کیونکہ سرما لگانا، یہ بتاؤ قرآن میں سب سے بڑی کون سی آیت ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ اچھا لباس پہن کر، سمجھ رہے ہیں، بالوں میں تیل، میرے آقا نے فرمایا ابو مسعود صحابی سے، اے ابو مسعود یہ بتاؤ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی؟ تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم، کیونکہ عید کے دن اللہ اور اس کے رسول کو معلوم۔ پھر فرمایا میرے آقا نے، اے ابو مسعود قرآن میں کون سی آیت ہے ایسی جو سب سے بڑی ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ تو آ جاؤ۔ تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، سب کچھ آپ پر قربان، سرکار آیت الکرسی ہے، اتنا سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والے لوگ آپ کے سینے پر ہاتھ مارا، کے دروازے صحابی کے، تو تمام حضرات سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو مسعود تم کو علم مبارک ہو، اگر آپ کے حیثیت 1 روپے دینے کی تم کو علم مبارک ہو۔ یہ آیت بڑی عظمت و فضیلت والی ہے، 2 روپے 50 روپے آپ چاہتے ہیں 50، حضور سرکار نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھے گا ایک بار، بہت بڑی ہر نماز میں فرض کے بعد ایک بار اگر کوئی بھی انسان آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔
حدیث شریف سے ثابت ہے، دروازے پر آئے گا، ٹھیک ہے. ایک بار فرض نماز کے بعد اگر کوئی بھی انسان ایک بار پڑھتا ہے اس کا دل ٹوٹ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. کوئی آرزو لے کر پھر نسائی شریف میں کوشش کیجیے حضور سرکار نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد بند کر کے آیت الکرسی پڑھے گا ایک بار ہر نماز کے بعد نذرانہ وہ دیجیے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا. اللہ اس کی پناہ اللہ جو ہے اس کو اپنے حفظ میں رکھے گا، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. میری پھر سرکار نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا، چینل والے ہیں جو داڑھی جو شخص پتہ نہیں کیا آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا سب سے ہر پہلے بلا تو و ان کو آفات سے بسم اللہ محفوظ پڑھنے کی رہے گا. تمیز نہیں. بخاری و مسلم شریف میں روایت ہے ایسا کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، پڑھنا سیکھیں. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو شخص آیت الکرسی پڑھتا رہے گا وہ شیطان جن کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا. صدقہ فطرہ ہو گیا. کوئی بھی انسان سے اگر کسی کے گھر میں جادو ہو رہا ہے، کوئی اور چیز ہو رہی ہے، جن ہے، بھوت ہے، اثرات ہے، خبیث ہے، لوگ کچھ بھی ہے، اگر گھر سے اس کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے تو اپنے گھر میں کثرت کے ساتھ وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہے. کوئی بھی انسان اگر اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ گھر اس کا شیطان جن کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا. اکثر بزرگان دین نے فرمایا ہے جو شخص سوتے وقت 3 بار درود شریف ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر حساب باندھ کر انگلی سے اگر ہمارے سو جائے گا تو وہ گھر چوروں شیاطین اور جملہ بلیات سے محفوظ 2 بار رہے گا. ہوتی ہے. ایک عید آپ الفطر خود اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ اللہ کے نبی نے اس کی کتنی بڑی پاور بتائی ہے. جو انسان تو جیسے ہی جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے اس کو تو عید الفطر کا چاند نظر آئے، ایسے بھی ہیں ایک چاند کی خوشی، عید کی خوشی، دوسری خوشی جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی شامل کر لینا. 50% آیت الکرسی شریف جمعے کی جمعے کا جاتے ہیں وظیفہ کرنا. ان کو 5 امید وقت کی کرتا نماز ہوں پڑھنا انشاءاللہ چاہیے. کامیابی آپ کے قدم نہ چومے. رشید اختر زندہ ہے اور خدائی تحصیل بہیڑی گاؤں موی قاضیان ضلع بریلی تو شریف کا رہنے والا ہوں. مجھ سے آ کر کے اب مل ہمارے لیجیے گا اگر رشید نیت بھائی. یاد ہوگی آپ امام نے یہ صاحب نے بتایا تھا بتایا لیکن ہمارے ہمارا سمجھ میں کچھ نہیں نہیں آئی. ہوا. اور عقیدہ یاد ہے تو مضبوط، انشاءاللہ بڑے ذہن اچھے آپ کے کا ساتھ ہم لوگ پڑھ بہترین سکتے ہیں. اسی کوئی جگہ مشکل کی بات اسی نہیں. جگہ پر لیکن ہونا اگر چاہیے نیت جہاں یاد کے نہیں ہے، ہونا طریقہ چاہیے. یاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے؟ ہم کریں گے محبتوں کیا؟ کے ساتھ اس عمل کو، ظاہر اس سی بات وظیفے جو کو پڑوس کریں. میں ہمارے آیت کھڑا ہوگا الکرسی اس کی ہم شریف دیکھ کے جیسے ہی نیت باندھیں گے. نظر آئے جو رکوع میں انشاءاللہ جائے گا، تعالی رکوع میں ہم آپ جائیں گے کی وہ خوشیاں تکبیر دوبارہ کے لیے ہو ہاتھ جائیں اٹھا گی، کر تب ہم مزے اس میں کی دو دیکھا تو چندہ اٹھائیں گے. اضافہ ہوگا. اللہ پہلے آپ کو طریقہ رحمتوں سے نوازے گا اور برکتوں نیت سے نوازے یہ گا. بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو خوشیوں سے نواز دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرما دے، ہم سب کے اولاد میں برکتیں عطا فرما دے. ہم میں اگر کوئی لوگ بیمار حال پریشان حال ہے اللہ تو ان کی بیماری کو دور فرما دے. تو میں آپ کو نیت بتانے کی کوشش یا کر رہا اللہ ہوں ہم لوگ جو قرضے میں مبتلا ہیں ہمارے، یا اللہ تو ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، ہم سب کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی جو میں نے وظیفہ بتایا امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا. نیت وہ الگ ہے، ضرور فجر کی کرتے ہیں وہ الگ ہے، کرنا، لیکن عید الفطر زیادہ کی سے نماز زیادہ الگ ہے. شیئر کیونکہ کرنا، رکعتیں ہیں رشید دو. اختر کے لیے دعا کرنا، رکعتیں میرے ہیں چینل دو. کو سپورٹ کرتے رہنا جس تکبیریں ہیں طریقے سے 4. کرتے چلے آئے ہیں. زندگی چھ. باخیر رہی تو چھ اگلے کسی تکبیریں. اور ٹاپک میں اور کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کروں گا. 6 تکبیریں تب تک کے لیے زیادہ اللہ ہیں. حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائے. نیت بتاؤں السلام آپ کو علیکم سننے کے لیے ورحمۃ اللہ تیار ہے نا؟ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے تو سن سجاد لیجیے نظامی عید یوٹیوب الفطر چینل آپ کی کا اپنا. اللہ حافظ. نیت اور نماز دوستو. کا مکمل طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں. شیئر کریں گے آپ لوگ، شیئر کر دینا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے میرے بھائی دوست میرے احباب ایسے ہیں جن کو نیت معلوم نہیں ہے. انشاءاللہ رشید اختر کی جانب سے اگر سیکھ لیں گے تو تھوڑا سا انشاءاللہ ثواب مجھے بھی مل جائے گا اس کا، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. تو نیت سنیے. سب سے پہلے تو ہم پہنچ جائیں گے وضو کر کے مسجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر. نیت ہم کو کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. ٹھیک ہے؟ پورا سمجھاتا ہوں میں آپ کو. آپ جو ہے اس طریقے سے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ہاتھ کو زیر ناف باندھ لیں. تھوڑا سا میں سکھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ کو ہے زیر ناف باندھ لیجیے. آپ نے باندھ لی، نیت باندھ لیا. ٹھیک؟ نیت باندھنے کے بعد آپ سبحانک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ کو پڑھنا ہے. ثنا جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد جب ثنا آپ پڑھ لیں سبحانک اللہم، پھر ہم 3 تکبیریں زائد کہیں گے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر کے، اور آپ اپنے ہاتھوں کو
کانوں کی لو تک لائیے اور ہاتھ چھوڑ دیجیے. دوسری مرتبہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لائیے, ہاتھ چھوڑ دیجیے. تیسری مرتبہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لائیے اور زیر ناف باندھ لیجیے. ٹھیک ہے, دھیان, ابھی پہلی رکعت کا معاملہ چل رہا ہے, ابھی سجدہ نہیں ہوا ہے. نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں گے, ثنا پڑھنے کے بعد میں 3 تکبیر زائد کہیں گے جو میں نے بتایا. تیسری بار میں آپ پھر ہاتھوں کو زیر ناف باندھ لیجیے, نیت کر باندھ لیجیے. اس کے بعد امام کرے گا قرات سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد. امام سورہ فاتحہ پڑھے گا, قرات کرے گا, باقاعدہ بڑے اچھے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر سماعت کیجیے. امام رکوع میں جائے گا, رکوع کیجیے. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اس طریقے سے رکوع ہم کو پکڑنا ہے. امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ, آپ کو کرنا ہے ربنا ولک الحمد. کھڑے ہو جائیے رکوع سے, پھر سجدے میں آپ جائیے. امام کہے گا اللہ اکبر, آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا. سجدے میں جانے کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اگر آپ کو یہ تسبیح یاد نہیں ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی, تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. ایک رکعت آپ کی مکمل ہو چکی ہے, نیت ہم کر چکے ہیں. دوسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہو جائیں گے تو امام قرات کرے گا. پہلے دھیان سے سنیے گا, امام قرات کرے گا. قرات کرنے کے بعد میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات پڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے سجدے سے پہلے, وہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو 3 تکبیریں پھر زائد کہنا. نیت باندھے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے کو, نیت ہم نے ایسے کر کے باندھ لی ہے. ٹھیک ہے, نیت باندھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی, امام نے قرات پڑھی. قرات پڑھنے کے بعد میں رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد, یعنی کہ اللہ اکبر, آپ اپنے ہاتھوں کو یہ جو ہیں کانوں کی لو تک لے جائیں اور آپ ہاتھ چھوڑ دیں. دوسری مرتبہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں اور آپ ہاتھ چھوڑ دیں. تیسری مرتبہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں گے, آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے. اور چوتھی مرتبہ آپ بغیر ہاتھوں کو اٹھائے آپ رکوع میں چلے جائیں, ہے نا, رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد وہی اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمجھے, سبحان ربی العظیم. اس طریقے سے آپ جو ہے رکوع کریں گے, پھر سجدے میں جائیں گے. سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے آپ باقاعدہ تشہد قاعدے میں بیٹھیے, تشہد پڑھیے. تحیات پوری پڑھنے کے بعد امام جو ہے سلام پھیرے گا, اس کے ساتھ آپ سلام پھیر دیجیے. امام خطبہ پڑھے گا. بہت ہی سکون کے ساتھ اور غور سے خطبے کو سننا ہے, کیونکہ شریعت میں یہ بھی آیا ہے خطبے کے دوران اگر کوئی انسان بات کرتا ہے تو اس کا انجام مرتے وقت بہت برا ہونے کا یہ اندیشہ ہے. اس کی آنکھیں چک لی جائیں گی اگر کوئی بھی انسان خطبے کے دوران بات کرتا ہے. یہاں تک کہ مسجد میں اگر آپ یا عیدگاہ میں گھس رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, اذان ہو رہی ہے یا پھر خطبہ ہو رہا ہے, تو جہاں تک اگر آپ کی آواز آئے تو وہیں کھڑے ہو کر آپ کو خطبہ سننا چاہیے. باتیں نہ کریں, آپ خطبہ سنیں جو بھی امام پڑھے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھے انداز میں اپنے دل کو حاضر و ناظر کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ, اس رب کائنات کی ذات پر یقین کر کے انشاءاللہ تعالی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. امام دعا کرے گا, آپ آمین کہیں. خود بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالی, کیونکہ وہ دن بڑا خوش نصیب دن ہے یار, بڑا خوشی کا دن. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. آپ دعا کریں, اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. آپ کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا. اس کے بعد دعا ختم ہو جائے, مصافحہ معانقہ کریں, گلے ملیں ایک دوسرے سے. جب مسجد سے یا عیدگاہ سے باہر نکلے اگر کوئی پھر مانگنے والا ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ تعالیٰ دیں, ہے نا. اس طریقے سے آپ اپنی عید کی نماز, عید الفطر کی نماز پرسوں کو منگل والے دن آپ مکمل ادا کریں. میں نے اس لیے یہ سمجھایا ہے تاکہ تمام ہی لوگ سمجھ لیں اور سن لیں. اس کے بعد یہ تو ہو گیا عید کا معاملہ, سمجھے. سبھی کو عید مبارک. محمد اشرف بھائی آپ کی جانب سے بھی, میری جانب سے بھی, سمجھے.
عید کا چاند ابھی نظر نہیں ہوا ہے دوستو، انشاءاللہ تعالی کل 30واں روزہ ہے اور کل شام کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. اور کل جیسے ہی آپ چاند دیکھیں فوراً ایک وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آیت الکرسی کا، اگر آپ قبول فرما لیں اور دامن میں اپنے ڈال لیں، کل عید کا چاند دیکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ 30 روزے ہو رہے ہیں تو دیکھنے کی ضرورت نہیں، چاند دیکھنا سنت رسول ہے. کل عید کا چاند جیسے ہی نظر آئے فوراً آیت الکرسی کا وظیفہ آپ کر لیجیے. نیت پوری مکمل بتا دی، طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں. تو کہ جیسے ہی آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں، آپ کو چاند نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی فوراً بہت تیزی کے ساتھ آیت الکرسی کا وظیفہ چاند دیکھ لیں، چاہے فوراً کر لیں مغرب کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد. تراویح تو کل ہونا نہیں ہے، چاند دیکھیں گے جب بھی نہیں تراویح ہوگی، چاند دیکھ لیں گے جب بھی نہیں، کیونکہ کل 30واں روزہ ہے نا. تو جیسے ہی چاند نظر آئے یا پھر کوئی شہادت دے دے آپ کو، تو عشاء کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی کا یہ وظیفہ میری جانب سے کر لیجئے گا آپ، ہے نا. 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، 3 مرتبہ پھر جو ہے درود پاک پڑھنا. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے آپ جو چاہیں گے انشاءاللہ ملے گا. کبھی بھی آپ کو محتاجی نہیں ہوگی، آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کا فضل و کرم رہے گا انشاءاللہ، رحمتیں برسیں گی آپ کے گھر میں. پریشانیاں اگر آئے ختم ہو جائے گی، بیماریاں انشاءاللہ تعالی اگر ہیں تو اللہ رب العزت اس کو ختم فرمائے. یہ میں بتا رہا ہوں، آپ کر کے دیکھیے. ہر سال اہتمام میں کرتا ہوں انشاءاللہ. کل بھی چاند دکھنے کے بعد فوراً انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ آیت الکرسی کا میں کروں گا انشاءاللہ، کرتا ہوں. جس نے کیا، میں 3 سال سے ریگولر یہ بتا رہا ہوں، میں نے ویڈیو آلریڈی اس پہ ڈال چکا ہوں. میں جس نے کیا ہے، جس نے وظیفہ آیت الکرسی کا کیا عید کا چاند دیکھنے کے بعد، مغرب کے بعد یا پھر عشاء کے بعد، ان لوگوں نے جو اللہ کی بارگاہ سے مانگا ہے اللہ نے عطا کیا. ایک شخص کا قول آتا ہے میرے پاس پچھلی سال کہ رشید بھائی اس وظیفے کو ہم کر لیں. میں نے کہا ارے کرنا نہیں، ضرور کیجئے. تو میں نے کہا کس مقصد سے آپ کریں گے؟ کہ رشید بھائی بڑی غریبی، بڑی تنگ دستی ہے، بڑی محتاجی ہے. میں نے اللہ فضل فرمایا اپنا آپ کیجیے. کیا انہوں نے. 3 مہینے کے بعد کال آیا، رشید بھائی میں فلاں انسان بول رہا ہوں جو عید سے ایک دن پہلے جو آپ نے مجھے ویڈیو میں لائیو میں نے کہا تھا، آپ نے مجھ سے بات کی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ کیجیے. میں نے کیا. اللہ کا فضل ہے کہ پہلے کام کی تلاش تھی کہ کام مل جائے، کہیں سے پیسہ آئے، لیکن آج کام کی تلاش مجھے نہیں ہے بلکہ کام کو میری تلاش ہے. اللہ، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کبھی نہ کبھی وہ انسان انشاءاللہ میرے گھر آئیں گے. سمجھے، کافی ٹائم سے آنے کی کوشش کر رہا ہے وہ انسان. بنگلور کے رہنے والے ہیں، آصف بھائی نام ہے. ایک عاطف اللہ بھائی کرناٹک کے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے، ملاقات کرواؤں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، اب عید انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ہو جائے گی. رمضان میں روحانی علاج میں کرتا نہیں ہوں، بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں، تو جیسے ہی عید ہو جاتی ہے فوراً روحانی عملیات کا کام انشاءاللہ تعالیٰ میرے یہاں گدی پہ شروع ہو جائے گا. عامل رشید اختر کے نام سے یاد کرتے ہیں. چاہے کیسی جادو ہو، کیسا بھی جادو ہو، کتنا ہی خطرناک جادو، محبت میں کوئی معاملہ ہو، کسی کی اگر دشمنی ہے یا کوئی اور معاملہ کیسی بھی ہو، تعویذات کے تعلق سے کیسا بھی کام ہو، اللہ کے فضل و کرم سے میرے ہاتھوں سے بچتا نہیں. میں سارے کام کر کے دیتا ہوں. فیس کوئی نہیں، ذرہ برابر 1 روپیہ کسی کا حرام نہیں چاہیے. سمجھے؟ ہاں، 1 روپے بھی فیس نہیں میری، خدا قسم دوستو، اگر یقین مانو تو آپ کا 1 روپیہ بھی میرے لیے حرام. سامان میں آپ سے زبردستی لے لیتا ہوں کہ بھئی سامان خرید. میں خود جاتا ہوں، لوگوں میرے پاس آتے ہیں گھر پہ، گدی ہے جہاں میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں، بہت بڑی گدی ہے، بہت سارے لوگ. اب تو بھیڑ رہے گی میرے پاس جمعرات، پیر کو، جمعرات کو، پورے ہفتے مطلب روزانہ لوگ آتے جاتے رہتے، بڑی بڑی دور سے 500 1000 2 5 ہزار کلومیٹر سے لوگ آتے. جی، آپ کا کرناٹک ہو گیا، گجرات ہو گیا، آپ کا کشمیر ہو گیا، جموں ہو گیا، سمجھے، ہریانہ ہو گیا، دلی ہو گیا، 500 400 800 کلومیٹر سے لوگ آتے. تو آپ لوگ بھی اگر پریشان ہیں 7477024102 مجھے واٹس ایپ نمبر ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. رشید بھائی یہ پریشانی ہے، میسج ڈالیے. انشاءاللہ آپ کا بھائی ہے رشید اختر، انشاءاللہ کوشش کرے گا آپ سے بات کرنے کی، ہے نا. ہاں،
نمبر بند بھی رہتا ہے کھلا بھی رہتا ہے. نمبر بند رہے گا تو سوچ لے مریضوں میں بزی ہوں. اگر میرا نمبر بزی ہے تو سوچ لیجئے کہ میں مریضوں میں بزی ہوں, اور نمبر اگر کھلا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں. میری اس ویڈیو کو شیئر کرنا اپنے دوستوں احباب میں, بڑی دل کی گزارش آپ سے ہے, ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے, کیونکہ میں نے عید کی نماز کا طریقہ اس میں بتایا ہے. عید کل نہیں ہے, کل پیر کو انشاءاللہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہوگا. ہم سب کو کل عید الفطر کا چاند بہت بہت مبارک ہوگا انشاءاللہ تعالی, خوشی ہوگی. اور پرسوں منگل کے دن 3 مئی کو انشاءاللہ انڈیا میں ہم لوگ عید منائیں گے. جیسے جیسے فرمان جاری ہیں کیندر سرکار کی جانب سے, یوگی جی, مودی جی اور بہت تمامی لوگوں کو پرشاسن کی جانب سے, اس طریقے سے ہم لوگ اپنا کام کریں, اچھے طریقے سے عید منائیں اور خوشی خوشی مصافحہ معانقہ کریں, سیوئیاں ایک دوسرے کے گھر جا کر کے کھائیں. کوئی مشکل کی بات نہیں, بس کسی طریقے کی کوئی ہلہ گلا یا لفڑے بازی کوئی نہیں ہونا چاہیے, میری گزارش ہے آپ. شیطانی حرکت کا کام کرتے ہو, جی ہاں بالکل گارنٹیڈ اللہ کے ویسے تو گارنٹی اللہ کی بارگاہ سے میں معافی طلب کرتا ہوں, گارنٹی کا لفظ برا ہے, لیکن ہاں انشاءاللہ اتنا وشواس ہے اس رب کائنات کی ذات پر کہ کیسا بھی کام میرے پاس بچتا نہیں. ارے یار میں دکھا رہا ہوں آپ کو, دیکھو کہاں کہاں میرے پاس سے کوریل جاتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نوادہ بہار, یہ ضلع غازی پور کا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اشوک نگر دلی کا ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں, اور محمد افسار ورنگل, اور یہ امروہہ کا ہے. یہ افریقہ گیا تھا ودیش, یہ والا افریقہ ودیش کا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ کوریل جاتے ہیں لوگوں کے. اور شاہین پروین جھارکھنڈ یہ ہیں, اور ہماچل پردیش ضلع ناگور شریف, جے پور راجستھان, دلی کا ہے, اور پلریا ویسٹ بنگال کا ہے, گجرات کا ہے, اور مہاراشٹر کا ہے, گجرات بروچ کا ہے, تلنگانہ حیدرآباد کا ہے, اور اندور کا ہے, دلی کا ہے, اور یہ امریکہ کا ہے. دیکھیے امریکہ بھی میرے پاس سے الحمدللہ وہاں بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ کا ہے, اروناچل پردیش کا ہے, دلی کا ہے. ارے بہت پتہ نہیں لندن, اٹلی, جرمن, تھائی لینڈ, نیوزی لینڈ, پتہ نہیں کہاں کہاں میرے پاس سے کوریل جاتے ہیں. جو لوگ اب آ نہیں سکتے ہیں, جو آنا مطلب ان کے پاس وقت نہیں ہے, پھر دور سے ہیں, تو بھی کیا کرتے ہیں, رشید بھائی سے کہتے ہیں رشید بھائی ہمارے کوریل سے ہمارا علاج بھیجیے. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو فوٹوز کے ذریعے یا ویڈیو کال کے ذریعے ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, نظر ڈالتا ہوں. سمجھے, کیونکہ فوٹو بہت ضروری ہے. آنکھوں کے ذریعے سے کوئی اگر عامل ہے تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے پتہ کرتا ہے نا. تو لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں میں, اور اس کے بعد جو بھی ہے ان کو بتاتا ہوں, میں پورا سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی آپ کا یہ خرچ ہے سامان کا, اور اگر آپ چاہیں رشید اختر کو پیسہ مت دیجیے گا. میں ان لوگوں سے بھی بولتا ہوں, آپ سے بھی بولتا ہوں, رشید اختر کو پیسہ نہ چاہیے نا آپ کا, اور نہ ہی آپ سے لے گا. میں سامان بتاؤں گا جو برانڈ ہے, جو بھی کیسر بیبی برانڈ, سچے موتی, اور کیا نام مشک وغیرہ ہے, اور بہت ساری چیزیں سامگری رہتی ہے تعویذہ لکھنے کی. تو وہ ساری چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی. میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ مارکیٹ میں جائیے, اور بلکہ میں مارکیٹ والوں سے کہہ کے بھی کم کرا دیتا ہوں کہ بھئی ایسا ہے پرنٹ پہ آپ مت دیجیے, ہے نا. ہاں, تو ان کا جو نہیں آ پاتے میرے پاس, ان کا کوریل سے میں بھیج دیتا ہوں, ہے نا. اگر پوسٹ آفس سے ہے تو 10 سے 12 دن میں پہنچ جاتا ہے, اور اگر DTDC سروس سے, کارگو سے, تو 4 سے 5 دن میں پہنچ جاتا ہے. لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, بڑی دعائیں دیتے ہیں مجھے. بہرحال اس ٹاپک پہ بات کسی اور موقع پہ کریں گے انشاءاللہ. بس عید اب ہونے والی ہے, پرسوں عید ہے, عید ہی عید ہے. اب رمضان کل کا ہے اور آخری روزہ ہے. آپ سحری کا اچھا انتظام کریں, اچھا اہتمام کریں. لاسٹ سحری ہے, کیا پتہ ہماری اور آپ کی زندگی اگلے سال تک ہو پائے یا نہ ہو پائے. ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے, ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے کہ کیا سے کیا ہو جائے. ابھی ہم ہیں, ابھی ہم ختم ہو جائیں, دنیا کو الوداع ہم کہہ کر چلیں. کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو. سمجھے, بھلائی کر بھلا ہوگا, برائی کر برا ہوگا, کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا, ہے نا. آپ اللہ آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. اللہ آپ کو عید الفطر کی بہت ساری خوشیوں سے نوازے. اللہ آپ کو دونوں جہان کی دولت سے نوازے. اللہ آپ کو اس رمضان کے صدقے میں اللہ آپ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ آپ سب کے کاروبار میں پناہ برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس رمضان کی سعادتوں کے دارائن سے سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. اگر پریشانی ہے اللہ تو ہماری پریشانی کو دور فرما دے. میرے مولا بیماری ہے تو بیماری سے شفا عطا فرما دے. بے روزگاری ہے اللہ تو ہمیں غیب سے روزی عطا فرما دے. ہم سب کا انجام بخیر فرما دے. آمین ضرور لکھیں. میری اس ویڈیو کو شیئر کرنا تمام ہی اپنے دوست و احباب تک. انشاءاللہ تعالی رشید اختر سے اگر محبت ہے اور بھی بہترین چیز چاہیے تو میرے چینل سے انشاءاللہ تعالی اگر جڑے نہیں ہیں
تو جڑ جائیے گا. آنے والے وقت میں اگر کوئی پریشانی رہے گی، رشید اختر آپ کا بھائی ہے، ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا. ضرور اگر جڑ جائیں گے تو ہر چیز، ہر ویڈیو میری انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی. بہت سارے لوگ 15 لاکھ فالوورز ہیں. یہ کوئی 10-20 سال کا ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ 1 سے 1.5 سال کا یہ ریکارڈ ہے. 1 سے 1.5 سال میں یہ 15 لاکھ لوگوں نے مجھے جوائن کیا، میرے چینل کو پسند کیا ہے. یہ کسی کی بھی اب محبت مان لیجیے، میری محبت یا پھر میری جو چیزیں ہیں، جو میری ویڈیوز ہیں، چاہے ان میں آپ سچائی انشاءاللہ تلاش کریں. اللہ نے چاہا تو آپ ایک ایک لفظ میں سچائی انشاءاللہ میری ویڈیوز میں، میرے لفظوں میں، میری زبان میں انشاءاللہ سچائی آپ کو نظر آئے گی. تکیے والے دادا میں حضور کے میں بیٹھتا ہوں، گھر پہ بھی انشاءاللہ پوری گدی ہے وہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھے اجازت دیں. میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں، چینل کو فالو کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اس طریقے سے جس طریقے سے آپ لوگوں نے پیار دیا، اسی طریقے سے پیار دیتے رہیے. بہت بہترین ویڈیوز وظیفے کی، عمل کی انشاءاللہ تعالی آپ کو ملتی رہیں گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آخر میں فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی والے یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو. شیئر کریں.